السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک حج کران کا تعلق ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حج اور عمرے دونوں کی نیت کے ساتھ احرام باندھا تھا، تو اس لیے فضیلت کے اعتبار سے حج کران سب سے افضل حج ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ دونوں نیتوں کے ساتھ احرام باندھیں گے تو اسی احرام میں آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو آپ نے صرف سب سے پہلے طواف عمرہ کرنا ہے، پھر سعی صفا مروہ کرنی ہے، لیکن بال نہیں منڈوانے، نہ بال منڈوانے ہیں نہ کٹوانے ہیں۔ اسی طرح آپ نے احرام کی حالت میں رہتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو مینا، اور پھر 9 کو عرفہ، اور پھر 10 کو رمی جمرہ عقبہ اور قربانی کے بعد آپ نے احرام اتارنا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں آپ جس وقت احرام کی پابندیوں میں ہوں گے تو جتنی پابندیاں احرام کی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اگر ایک بھی احرام کی پابندیوں میں آپ نے خلاف ورزی کی تو پھر آپ پر ڈبل جرمانہ آئے گا، کیونکہ کران میں عمرہ اور حج دونوں کو ایک احرام کی حالت میں کرنے میں ڈبل جرمانہ آتا ہے۔ مثلا خوشبو لگا لی تو ڈبل جرمانہ آئے گا، بال کٹوا لیے تو ڈبل جرمانہ آئے گا، ناخن کٹوا دیے تو ڈبل جرمانہ آئے گا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں رکھنا اور پاؤں ننگے رکھنا، سر ننگا رکھنا، یہ حالت احرام کی شرائط میں سے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس دن تو اب مختصر رہ گئے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے ساتھ وہاں میدان عرفات میں وقوف عرفہ میں کھڑا فرمائے۔ تو باقی جو مسائل آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ باقی دعائیں جو ہیں وہ تو سب سے افضل دعا تو یہی ہے کہ جس وقت آپ عرفات میں دعا مانگیں یا طواف میں مانگیں یا خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو وہ دعا یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ریاض الجنہ میں بھی جس وقت آپ جائیں گے تو وہاں جب پہلے تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور اپنے گناہوں کی توبہ، یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد پھر کہیں گے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، جو میں دعا مانگوں میری دعا قبول فرما۔ پھر آپ اپنی دنیا آخرت کی خیر جتنی بھی ہیں وہ مانگیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی افضل دعا رکن یمانی والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اپنے والدین کے لیے، بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے، بیٹے بیٹوں کے لیے، اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھی دعا کریں۔ زندہ اور مردہ سب کی طرف سے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ حج کران میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ میقات سے جب احرام باندھیں گے تو اس سے قبل غسل کریں گے، چاہے وہ آپ ہوٹل سے کر لیں، اور ہوٹل میں کرنا ہی مناسب ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے احرام کی چادر ایک تہبند اور وہ ایک باندھ کر وہ اپنے کندھوں پر دوسری چادر اوڑھیں گے، اور 2 رکعت میقات سے قبل یا میقات پر آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں یہ احرام حج اور عمرے دونوں کی نیت کے ساتھ باندھ رہا ہوں، میرے لیے حج اور عمرے کو آسان بھی فرما
اور حج اور عمرے کو قبول بھی فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے زور سے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے دل میں نہیں پڑھنا، زور سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ برحمتک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمتوں کے سہارے میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد آپ نے بس اب آپ محرم ہو گئے، اور قارن ہونے کی حیثیت سے اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئی۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو ایک کتاب دی تھی، وہ سکتے آپ لائے ہوں۔ تو احرام کی حالت میں یعنی جو پابندی ہیں وہ واضح اور کھلی ہیں کہ بال نہیں کاٹے جا سکتے، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، مرد اپنے سر کو اور پاؤں کو ننگا رکھے گا، اس کے علاوہ احرام کی چادروں میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی یعنی کوئی فحش بات نہیں کرے گا، کوئی لاجانی گفتگو سے بچے گا، اور خاص طور پر جنسی کوئی بات یا نکاح کی بات وہ احرام کی حالت میں نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح سے یہ پابندیاں واضح اور کھلی ہیں، اور انہی میں رہنا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ خوشبو لگا دی پورے ہاتھ پر یا چہرے پر، یا خوشبودار صابن کے استعمال کر لیا، یا اس کے علاوہ جو ہے نا ناخن کاٹ دیے، تو ایسی صورت میں قارن پر جو حج کران کر رہا ہے اس پر ڈبل جرمانہ آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ حج کران میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جس وقت آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو وہاں غسل بھی کریں، لیکن صابن کا استعمال نہ کریں، خوشبودار صابن کا۔ اسی طرح سے احرام کی چادریں بدلی جا سکتی ہیں، اور 2-3 احرام کی چادریں رکھیں، کیونکہ کران میں پسینہ آنے کے بعد ایک چادر اتاریں، دوسری چادر اوڑھ لیں، پھر اس کو دھلوائیں، اور اس کے بعد پھر تازہ دم ہو جائے۔ تو احرام کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور احرام کی چادروں کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے طواف کریں گے، یہ طواف عمرہ ہوگا۔ پھر صحیح صفا مروہ کریں گے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ زمزم پئیں خوب پیٹ بھر کر، اس کے ساتھ ہی آپ صحیح صفا مروہ کریں گے، یہ عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ پھر آپ نے حجامت نہیں کرانی، یعنی کہ نہ بال کٹوانے ہیں نہ منڈوانے ہیں، اسی احرام میں رہتے ہوئے پھر آپ مسجد حرام میں نمازیں بھی پڑھتے رہیں، اور اس احرام کی برکت سے آپ کو مطاف میں بار بار جانے کا موقع بھی ملتا رہے گا، اور وہاں نمازیں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، جتنے آپ نفلی طواف کریں وہ افضل ہے۔ آپ قارن ہونے کی حیثیت سے کوئی عمرہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ عمرے سے مراد یعنی بعض لوگ جو متمتع ہیں جیسے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، آپ تو قارن ہیں، اب آپ نے اسی احرام میں حج کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے طواف کرنا ہے کثرت کے ساتھ، صرف طواف ہی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک طواف قدوم کی نیت سے بھی کر لیں تاکہ وہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عبادت اور ذکر و فکر کے ساتھ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ایام میں روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذی الحجہ میں عبادت کا ثواب، رات کو جاگ کر عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، اس لیے سب سے افضل ایام خیرات کرنے کے بھی یہی ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جو ان ایام میں خیرات کرتا ہے اس کو ثواب اس کا بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو صدقہ خیرات بھی آپ پاکستان فون کر کے یا کہیں بھی آپ اپنے ہاتھ سے یا ویسے ارادہ کر لیں، یا کسی کو فون پر بتا دیں کہ میں نے مخصوص کر دیا آپ کے لیے اتنا صدقہ خیرات، تو یہ چیزیں بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ کو اسی احرام کی حالت میں مینا جانا ہے۔ مینا میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے
عرفات چلا جانا ہے، اور عرفات میں وہاں جا کر غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے یعنی کپڑوں سے مراد احرام کی چادروں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ تازہ دم ہو جائیں اور وہاں روزہ نہ رکھیں۔ یوم العرفہ کو حاجی کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ جو غیر حجاج ہیں، جو حج نہیں کر رہے، وہ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال احکامات باقی چلتے رہیں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز آپ نے جمع صلاتین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور مسجد نمرہ میں پڑھ سکیں تو زیادہ افضل ہے، نہیں تو آپ کا تو کیمپ انشاءاللہ قریب ہوگا وہاں تو بہرحال ظہر عصر کی نماز آپ نے عرفات میں پڑھنی ہے، اور غروب آفتاب کے بعد آپ نے مزدلفہ جانا ہے، اور مغرب اور عشاء کے وقت میں آپ نے وہاں مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرتے ہوئے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرفات میں بھی وقوف آپ کا ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے پھرتے وقوف کی نیت کے ساتھ دعا بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، اذکار بھی ہوگا۔ عرفات میں سب سے افضل کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے آپ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، چاہے آپ جلدی بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کو پڑھنے کے بعد آپ آرام بھی کریں، اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کریں، اور اس کے ساتھ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے پھر آپ رمی جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے، صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 دفعہ، اور ایک بار ایک کنکری کو اللہ اکبر کے ساتھ اسے رمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی قربانی ہے۔ قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، اس کو حلق یا تقصیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی احرام کی چادروں کو اتار کر غسل کرنے کے ساتھ ہی آپ سادہ کپڑے پہنیں گے، اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور حجامت تو آپ کی ہو گئی۔ اب پھر اس کے بعد آپ جائیں گے مسجد حرام میں، طواف زیارہ کریں گے۔ طواف زیارہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ حج کے 3 فرض ہیں۔ احرام کا ہونا شرط ہے، وہ تو آپ قران ہونے کی وجہ سے، قارن ہونے کی وجہ سے آپ احرام میں ہوں گے، اور یوم العرفہ وہاں پر جو وقوف ہے وہ آپ کا وہ بھی فرض ہے، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارہ، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سعی صفا مروہ بھی آپ کریں گے، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ پھر آپ نے 11-12 کی رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کو، یعنی چھوٹے کو، درمیانی کو، بڑے کو، اور ظہر کی نماز کے بعد، زوال کے بعد ان کی رمی ہے۔ پہلے دن کی رمی جو ہے صبح صادق سے لے کر سارا دن ہے، لیکن دوسرے دن 11 اور 12 کی رمی یہ ظہر کی نماز کے بعد ہے، کسی کو دیکھا دیکھی آپ پہلے نہیں جا سکتے، زوال کے بعد ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے ذمہ ایک ہی واجب رہ جائے گا، جو ہوگا طواف وداع۔ طواف وداع کرنے کے بعد آپ اپنے وطن جا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے مناسک کو آسان اور قبول فرمائے، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہاں عرفات کے میدان میں وقوف کے ساتھ قبولیت کا شرف اور مزدلفہ اور اس کے علاوہ مناسک حج میں جو ہے شرف قبولیت کے ساتھ مقبولین بندوں کے ساتھ کھڑا فرمایا آپ کو اور ہم سب کو۔ اللہم اجعل حج مبرورا وسعی مشکورا وذم مغفورا وتجارت لن تبور یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کا محتاج آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔